الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا ہے بہت اچھا جلسہ کیا ہو رہا میں ٹھیک تو چل رہا تھا کتنا اچھا چل رہا تھا گڑبڑا دیا یہاں سے کچھ ہو گیا ہلو ٹھیک ہے بہت اچھا جلسہ آپ کا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں حوصلہ جوان ہے اللہ اس کو سلامت رکھے دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے دھیان رکھیے گا 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے آگے بڑھ رہا ہوں آپ کو کتنا ساتھ دیں گے کتنا ساتھ نہیں دیں گے یہاں سے آغاز اچھا ہوگا انجام بہت اچھا ہوگا آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں جو لوگ جس ماحول میں سن رہے ہیں اسی حساب سے سنیے دل و دماغ کو تازہ رکھیے اور تیار رکھیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے جلسہ آپ کا نکل چکا ہے تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے جلسے کو تھوڑا بنائیے دھیان سے سنیے توجہ سے سنیے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں تکلیف جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے اس کی 3 مثال ہے پہلی اور دوسری تیسری کیا ہے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا اس کو دھیان سے سنیے گا تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے ایک تکلیف رحمت ہے دوسری تکلیف مصیبت ہے رحمت اور مصیبت کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے تکلیف دوست کو بھی آتی ہے تکلیف دشمن کو بھی آتی ہے دوست کو اللہ تکلیف میں کیوں ڈالتا یہ میرا تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ اللہ تکلیف سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے لیکن ہم تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں 4 جگہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں وہ 4 جگہ کیا ہیں انشاءاللہ مکمل سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ اللہ آپ کو جزائے خیر دے تکلیف کی 3 مثال ہے دھیان سے سنیے گا آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا
آپ کا دل و دماغ بہت مضبوط ہوگا جو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہتر قبول فرمائے. تکلیف کی 3 مثال ہے. پہلی مثال ہے مریض کو ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا لیکن مریض آپریشن کرا رہا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ چیرا جائے گا, پھاڑا جائے گا. چند دن کی تکلیف ہے, اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے. تکلیف کی مثال آپریشن کی طرح ہے. چند روز کے لیے ہے, اس زندگی بھر کے لیے نہیں ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. تکلیف کی مثال بچے کا نہانا ہے. بچے کو ماں باپ نہاتے ہیں تو بچہ روتا ہے, چلاتا ہے. لیکن ماں باپ نہاتے ہیں, بچہ سمجھتا ماں باپ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ جب تک بچے کو نہائیں گے نہیں, بچہ گندا سندا رہے گا, پاک صاف نہیں ہوگا. اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے بندے کو اگر تکلیف نہیں ہوگی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا, اس لیے بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے تکلیف کی مثال پنجرا اور طوطے کی طرح. پنجرے میں طوطا ہوتا ہے, اس کو بڑے پیار سے لوگ پالتے پوستے ہیں بیٹے کی طرح. لیکن طوطا کیا سمجھتا ہے, ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ہم کو بند کر کے رکھا ہے, خاندان سے دور رکھا ہے, قید میں رکھا ہے, آزاد نہیں رکھا ہے. وہ روتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. جب مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے, روتا ہے, تو اللہ کو اچھا لگتا ہے. دوسری مثال, دوسرا سوال آپ سے تھا. تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے رحمت, درجے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. دوسری تکلیف ہوتی ہے مصیبت, سزا کے لیے آتی ہے. کون رتبہ کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے, کون سزا کے لیے آتی ہے, میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. تکلیف آئی, آدمی بدل گیا, نیک ہو گیا, یہ تکلیف رتبہ کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. تکلیف آئی, آدمی اور گناہ میں چلا گیا, یہ تکلیف سزا کے لیے آئی ہے, رتبہ بلند کرنے کے لیے نہیں آئی. میں نے آپ سے کہا کہ دوست کو بھی تکلیف ہوتی ہے, دشمن کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ دوست کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے, دشمن کو تکلیف میں ڈال رہا ہے, اس کا گناہ ہے اس لیے. لیکن دوست کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوست کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ میرے پاس جب آئے تو صاف ستھرا ہو کر کے آئے, کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا دوست دنیا میں تکلیف اٹھائے, اس کے سارے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے. اب جب آئے تو بے حساب جنت میں داخل ہو جائے. آخری مثال, آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی. 4 باتوں پر آپ دھیان دیجیے گا. اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے, خدا کی مرضی پر جینا ہے. آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی. دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے, آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی. اور آمدنی پر نظر مت رکھیے, خرچہ پر نظر رکھیے. جو آپ کما رہے ہیں, جو پیسہ آ رہا ہے اس پر دھیان مت دیجئے. جو پیسہ آپ کے پاس ہے خرچ کرنے پر دھیان دیجئے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے. خرچ کو پھوک پھوک کر کے کیجئے, اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس دنیا میں تکلیف سے نکلنا ہے, سکون حاصل کرنا ہے. کیسے آپ کو سکون ملے گا؟ اللہ کرے کہ یہ جلسہ قبول ہو, آپ قبول ہوں. سکون کیسے ملے گا؟ آپ اس دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے گا, اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھیے گا. 4 چکا والے ہیں, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے. موٹر سائیکل والے ہیں, سائیکل والے کو دیکھیے. سائیکل والے ہیں, پیدل والے کو دیکھیے. پیدل والے ہیں, ایسے آدمی کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرے خدا تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, پیر تو دیا ہے. دنیا میں تمہارے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں. اللہ اکبر. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو سب سے اچھی سبزی ہے بازار سے خرید کر کے لاؤ, اسے کھلاؤ. تو بیگن خرید کر کے لاتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ یہی سب سے اچھی سبزی ہے؟ کہا ہاں حضور, اس لیے تو اس کے سر پر تاج ہے. وہ جو گھنٹی ہے, ڈنڈی ہے, اس کو کہا کہ یہ سر پہ تاج ہے. 1 مہینہ کھایا, کھجلی ہو گئی. کھجلاتے کھجلاتے نیند حرام. کہا کہ نالائق کہیں کہ کون سی سبزی لے کر کے آ گیا, اس سبزی کو تو گدھا بھی نہیں کھاتا. کہا کہ حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ سب سے گھٹیا سبزی ہے, اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر کیل ٹھوک دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کیل ٹھوک دیا. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی, اس سے پہلے تعریف کیا تھا تو کہا کہ سر پہ تاج ہے, اور جب برائی کرنے پر آ گیا تو کہتا سر پر کیل ہے. کہا کہ حضور ہم بیگن کے تابع نہیں, ہم تو آپ کے تابع. آپ کو اگر ترکاری اچھی لگی تو میں نے تعریف کر دیا, آپ کو ترکاری اگر اچھی نہیں لگی تو میں نے توہین کر دیا.
خدا کی مرضی سے جینا سیکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری تکلیف کو دور کر دے گا۔ انشاءاللہ خدا کی مرضی سے جئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بائی پاس جا رہے ہیں اور سنیچر کو سسرال میں بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فکرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، کھاتا کھول رہا، اس کو دھیان سے رکھیے گا۔ آپ کی عمر بڑھے گی، آپ کی روزی بڑھے گی، آپ کی صحت بڑھے گی۔ کیسے بڑھے گی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ بڑھانے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، بیداری کے ماحول میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ روزی بڑھانا چاہتے ہیں، عمر بڑھانا چاہتے ہیں، صحت بڑھانا چاہتے ہیں، آپ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ رکھیے، عمر بھی بڑھ جائے گی، روزی بھی بڑھ جائے گی، صحت بھی بڑھ جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، نبی نے فرمایا کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کیجیے۔ جی بے شک۔ اپنے لیے ہم کو نفع پسند ہے، دوسرے کے لیے نفع پسند کیجیے۔ اپنے لیے نقصان پسند نہیں ہے، دوسرے کے لیے نقصان پسند مت کیجیے۔ جوان آگے آگے ہے، پیچھے بوڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا، جوان یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا کہ میرے والد ہیں، میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں۔ کہا کہ تمہارے ابو ہیں، ان سے آگے مت چلنا، تمہارے ابو ہیں ان سے پہلے مت بیٹھنا، تمہارے ابو ہیں ان کا نام لے کر ان کو مت پکارنا۔ جوان آیا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہو گیا؟ کیسا گناہ ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جوان کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے پوچھا کہ ماں زندہ ہے، میری ماں زندہ، آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہے۔ کہا کہ مسئلہ حل ہے، جاؤ اپنی ماں سے دعا کرا لو، جو بڑا گناہ ہوگا وہ چھوٹا ہو جائے گا، جو چھوٹا ہوگا وہ معاف ہو جائے گا۔ رشتہ دار کے ساتھ آپ رشتہ رکھیے، اللہ اپنا رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا۔ اگر رشتہ دار کے ساتھ آپ نے رشتہ داری نہیں رکھی، اللہ بھی اپنی رشتہ داری آپ کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ دو مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رشتہ داری کیسے رکھیں گے آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں۔ ابھی آپ نانی کے لیے بھی دے رہے تھے، نانا کے لیے بھی دے رہے تھے، دادا کے لیے بھی دے رہے تھے، دادی کے لیے بھی دے رہے تھے۔ یہ سب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 مطلب ہے۔ ان کی جان کی حفاظت کیجیے، ان کے مال کی حفاظت کیجیے، وہ مصیبت میں ہے تو مدد کیجیے، اور وہ غلطی کرے تو معاف کر دیجیے، ان سے محبت کیجیے، نفرت مت کیجیے۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے نوح مٹی کا برتن بناؤ، بنانے لگے۔ جب بن کر کے تیار ہو گیا، مٹی کا برتن چائے پینے کے لیے، مٹی کا برتن کھانا کھانے کے لیے جب تیار ہو گیا، لاٹھی لو ایک طرف سے توڑتے جاؤ، لاٹھی لو ایک طرف سے توڑتے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کا دل چھوٹا ہو گیا، یا رسول اے میرے اللہ، ابھی تو بنا ہی تھا، ابھی کسی کام کا بھی نہیں ہوا، میں نے کوئی کام اس سے لیا بھی نہیں، آپ کہہ رہے توڑ دو۔ کہا کہ نوح غور کرو، تم نے بد دعا کیا، میں نے اپنی مخلوق کو تباہ کر دیا، تم اپنے بنا ہوئے برتن کو توڑ رہے ہو، تمہارے دل پر کیا گزر رہا ہے؟ تم نے بد دعا کیا، میں نے اپنی مخلوق کو برباد کیا، میرے دل سے پوچھو کیا گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال دینا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ طائف کا سفر ہے،
اللہ کے رسول ساتھ میں ہیں، ابو بکر کبھی آگے آ جاتے، ابو بکر کبھی پیچھے آ جاتے، ابو بکر کبھی آگے آتے، ابو بکر کبھی پیچھے آتے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر بات کیا ہے؟ راستے میں تم بھی چل رہے ہو، میں بھی چل رہا ہوں، کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو، بات کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، جب دشمن کا ڈر ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی نبی پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں، تب کہ ابو بکر کے سینے پر تیر لگے کہ نبی کی جان بچ جائے۔ میں پیچھے آ جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نبی کی پیٹھ پر کوئی تیر نہ مار دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ میری پیٹھ پر تیر ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے مجھے بچانا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میری جان جائے گی، تنہا میری جان جائے گی، میرا نقصان ہوگا، آپ کی جان کو کچھ ہو گیا تو پوری دنیا کا نقصان ہوگا۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، خوش رکھیے، ان کو مایوس مت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ بہن کیا ہوتی ہے، ایک مثال پر آپ کو پیدا سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ رخصت کریں گے، میراث نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، یہ دیکھیں، رخصت کریں گے، میراث نہیں دیں گے، یہ بہتر سلوک ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ آپ لوگوں کے دماغ کو بیچ بیچ میں ٹٹولا جاتا ہے، آپ لوگ یہاں ہیں یا سسرال میں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے 3 آدمیوں کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، 20 منٹ مار کر کے میری طرف توجہ کیجیے ورنہ مطالعہ ضائع ہو جائے گا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے، تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرے کٹر دشمن ہیں، ایک ہی کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، اب تمہارے اختیار ہے کہ جس کو چھوڑاؤ، جس کو پھانسی کے حوالے کرو۔ اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا، کس کو پھانسی کے حوالے کرے، کس کو چھڑائے۔ اس نے سوچ کر کے فیصلہ لیا، کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑو، بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ اب پوچھا جا رہا، حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ اے عورت، کتنی سخت عورت ہے تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، تو نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور آنکھ سے پٹی ہٹائیے، کل کے بعد آپ اپنی بہن کے ساتھ کرم کیجیے، ستم مت کیجیے۔ اس عورت نے کہا کہ حجاج، تو نے کہا تھا کہ ایک ہی آدمی کو بچانا ہے، میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا تو مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بڑی امید سے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 2 بھائی ہیں، ایک کنوارا ہے، دوسرا شادی شدہ ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں نے کھیتی بانٹ لیا، 50 بوجھے ایک کے حصے میں آئے، 50 بوجھے ایک کے حصے میں آئے، گیہوں کی کھیتی کیا، بانٹ لیا برابر برابر، 50 بوجھے ایک کے حصے میں، 50 بوجھے ایک کے حصے میں۔ جب بانٹ کر کے دونوں اپنے گھر آئے تو بڑے بھائی کو خیال ہوتا ہے، یار تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برابر برابر بانٹ لیا، وہ ابھی کنوارا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کو لمبا خرچہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھا سوچئے، وہ آپ کے لیے اچھا سوچے۔ چھوٹا بھائی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برابر برابر بانٹ دیا، میں تو سنگل ہوں، میرا آدھا خرچہ ہے، وہ تو فیملی والا ہے، بچے والا ہے، زیادہ خرچہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب دیکھیے، دماغ میں ترکیب آ رہی ہے، دماغ میں ترکیب آ رہی ہے کہ چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں بھی وہی خیال آتا ہے، میں چپکے سے اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، اپنے بھائی کے حصے میں بڑھا کر کے دے دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ اپنے حصے کا بوجھا ادھر ڈال رہا ہے، وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جب یہ اپنے حصے کا بوجھا ادھر ڈال رہا ہے، وہ بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ یہ لوگ قریب آ کر کے دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، تب سمجھ میں آیا کہ وہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ تو دونوں بھائی نے کہا کہ بھائی جب دل ایک ہے، نیک ہے، تو آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، ایک ہوگا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ زمین بھی بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی کا بھائی رہے گا
دامن بے سر نے چھوڑا، بہتر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ یہ بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، افسوس ہے۔ ترقی کیسے کرے گا یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل ترقی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بدلہ لیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ پورے ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ پورے ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ مسلمانوں میں 62% مرد جاہل ہیں۔ مسلمانوں میں عورت میں 72% عورت جاہل ہے۔ مسلمانوں کے 100 میں 5 بچے اسکول پڑھنے اور مدرسہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں کو نوکری کتنی مل رہی ہے؟ ریلوے میں 2% نوکری ہے، آئی ایس میں 2% نوکری ہے، آئی پی ایس میں 2% نوکری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مسلمان تجارت کتنا فیصد کر رہا ہے؟ صرف 13%۔ مسلمان کاریگر کتنا ہے؟ کام اور میٹیریل کتنا تیار کرتا ہے؟ کارخانہ کتنا ہے؟ صرف 5%۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ اب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کیسے ترقی کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے اوپر مکان دکان پر دھیان سے زیادہ ان کی تعلیم پر دھیان دیجیے۔ بچے کے پاس علم آئے گا، ساری ترقی آپ کو ملے گی۔ بچہ علم سے محروم ہوگا، ساری ترقی آپ کی چلی جائے گی۔ علم میں اپنے بچے کو آگے بڑھانا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ گھر کے جھگڑے سے جب تک نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ بھائی کا جھگڑا، پڑوسی کا جھگڑا، ماں باپ کا جھگڑا، رشتہ دار کا جھگڑا، ان جھگڑوں سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، خاندان میں دوسرا آدمی اگر پیچھے جائے اس کو اٹھانا ہوگا، مدد کرنی پڑے گی۔ جب آپ گریں گے تو وہ آپ کو اٹھائے گا، جب وہ گرا ہے تو آپ اس کو اٹھائیے، اس کے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ 3 قوم پورے ہندوستان میں ترقی کر رہی ہے۔ ایک قوم کا نام ہے مرواڑی، دوسری قوم کا نام ہے مہتا، تیسری قوم کا نام ہے گجر۔ 3 قوم صرف ترقی کر رہی ہے، باقی لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے، راز کیا ہے؟ مرواڑی میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کو مدد کر کے سنبھالتے ہیں۔ مرواڑی میں کوئی بھی نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، اور مسلمان میں کوئی اگر اوپر جا رہا ہے سب لوگ اس کو کھینچ کر کے نیچے کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں، مرواڑی کو ترقی ہے۔ دوسری بات، مسلمان کا جھگڑا اگر گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے حل نہیں ہوتا، عدالت چلا جاتا ہے، اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ مرواڑی کے یہاں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، عدالت نہیں جاتا، اس لیے ترقی کرنا۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان کی مسجد ہے، حنفی آیا نماز پڑھنے کے لیے، مسلمان کی مسجد ہے، سلفی آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ آمین کہا ہے کسی نے زور سے، آمین کہا ہے کسی نے آہستہ سے، سلام کے بعد یہ مسلمان اس سے ٹکرا گیا، وہ مسلمان اس سے ٹکرا گیا، یہ اس سے سوال کرنے لگا تم نے زور سے آمین کیوں نہیں کہا، وہ اس سے سوال کرنے لگا تم نے آہستہ سے آمین کیوں نہیں کہا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، مارچ نام کا انگریز ہے، اس کی عدالت میں مقدمہ آیا، اس کو 5 منٹ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آمین زمین کا نام ہے، مکان کا نام ہے، دکان کا نام ہے، کس کا نام ہے۔ وکیلوں نے جب بحث کیا تب پتا چلا کہ آمین دعا کا نام ہے۔ دعا پر جھگڑا ہوا ہے، ایک مسجد میں جھگڑا ہوا ہے، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہوا ہے، تو مارچ نے فیصلہ لکھا، اس فیصلے کو سنا کر کے آنکھ سے آپ کی پٹی ہٹا رہا ہوں۔ اگر آپس کے جھگڑے سے نہیں نکلیں گے آپ کو کل بھی ترقی نہیں تھی، آج بھی ترقی نہیں ہوگی، آئندہ کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کرنا ہے تو گھر کے جھگڑے سے نکلنا ہوگا، مسلک کے جھگڑے سے نکلنا ہوگا۔ بریلوی بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، سلفی بھی مسلمان ہے، حنفی بھی مسلمان ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک ہو جائیے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیے، اس کو بھی ترقی ہوگی، آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین فتنہ اٹھانے کے لیے زور سے آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حنفی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے، ان دونوں کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے، اور جب تک جنازہ اٹھ نہ جائے جیل سے باہر نہ نکالا جائے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں،
آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ بہت بدتر حال ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسلمانوں کا کتنا بدتر حال ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتے سے بھی زیادہ بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ مسلمان اگر ترقی کرتا ہے تو دوسرا مسلمان جل رہا ہے، ایک مسلمان آگے بڑھ رہا، دوسرا مسلمان اس کو کھینچ رہا ہے۔ اس قوم کی ترقی کو قوم نے روک رکھا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا گھوڑے سے کہہ رہا تھا میں تم سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں، گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں تم سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں۔ گھوڑے نے کہا کہ میں جب دوڑتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں تو میرے پیر کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، تو کتے نے کہا کہ میں تم سے زیادہ دوڑتا ہوں، میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ کہا چھوٹا وہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ اس بستی سے، جلسہ کی بستی سے مقابلہ کرنا ہے، دوڑنا ہے، کھریال جو پاس کرے گا وہ جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ تو گھوڑا دوڑ کر کے کھریال پہنچا، پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ اس بستی کا کتا، جلسے کا کتا جلسے ہی میں بیٹھا ہوا دوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ گھوڑے نے کہا کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ کہا یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا۔ میں جیسے ہی جلسہ کا کتا جلسہ سے دوڑوں گا، کھریال پہنچوں گا، کھریال کا کتا مجھے روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہ گئے، اس پر نظر کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو سوچو دل میں بھی اس کا اثر کچھ ہے، حریفوں کی تعلیبہ اسے سو سے جگر کچھ ہے، تمہیں معلوم ہے کچھ رہ گئے ہو، کیا سے کیا ہو گئے، کدھر آ نکلے ہو رہا ہے، ترقی سے جدا ہو گئے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ لوگ کچھ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں۔ تیسرا پیغام شب برات کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شب برات آ رہی ہے، اس میں جاگ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرنی ہے، تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شب برات آ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کے 3 ہی دن ہیں، ایک دن گزر گیا وہ آئے گا نہیں، اس سے نصیحت پکڑنی۔ ایک دن جو گزر رہا ہے یہی اپنا، اس کو غنیمت سمجھنا۔ ایک دن آنے والا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک مہینہ گزر چکا، اس کا نام تھا رجب، اب وہ آئے گا نہیں، اس سے نصیحت پکڑنی ہے۔ ایک مہینہ چل رہا ہے جس کا نام ہے شعبان، یہی اپنا مہینہ، اس کو غنیمت سمجھنا۔ ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ 4 رات افضل ہے، 4 دن افضل ہے، عید کا دن افضل ہے، بقرعید کا دن افضل ہے، جمعہ کا دن افضل ہے، عرفہ کا دن افضل ہے، اور عاشورہ کا دن افضل ہے۔ 4 دن افضل ہے اور 4 رات افضل ہے۔ عید کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے۔ شب برات کو برات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو اس رات میں معاف کرتا ہے جتنے کے بکری کی پیٹھ پر بال ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتا، لیکن 5 آدمی کو اس رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو زنا کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو شراب میں ڈوبا رہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ خاص طور پر سنانے کے لیے جا رہا ہوں، شب قدر کو اللہ نے چھپایا، شب برات کو بتا دیا۔ کیوں؟ شب قدر کو اس لیے چھپایا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ شب برات کو اس لیے بتایا تاکہ لوگ جاگ کر کے اپنے نقصان سے بچ جائیں۔ جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ آپ کی رات برباد ہو جائے گی 3 وجہ سے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 وجہ سے آپ کی رات برباد ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، حلوہ پکاتے ہیں آپ، حلوہ کھا کر کے آپ ایسے سو جاتے ہیں کہ آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حلوہ کھانے کے بعد نیند زیادہ آتا ہے۔ حلوہ آپ نے کھایا، رات کا جلوہ چلا گیا۔ حلوہ کھانا ہے اگلے دن کھائیے گا،
لیکن جس رات میں آپ کو جاگنا ہے حلوہ نہیں کھانا. حلوہ اگر کھائیں گے تو رات کا جلوہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, کیونکہ نیند آئے گی, آپ جاگ ہی نہیں سکیں گے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. دوسری بات, کس کی رات برباد ہوتی ہے؟ جو دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اس کو شیطان دھوکہ دیتا ہے, ابھی رات تو شروع ہوئی ہے, ابھی جاگنے کی ضرورت نہیں, ابھی سو جاؤ. رات کے 12 بجے جاگنا, رات کے 1 بجے جاگنا, وہ سوتا ہی رہ جاتا ہے, ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا. تو شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا. تیسری بات, جو لوگ پٹاخہ چھوڑتے ہیں ان کی رات برباد ہو جاتی ہے. 3 کام آپ کو کرنے ہیں, 3 سے زیادہ کام نہیں کرنے ہیں, انشاءاللہ رات آپ کی قبول ہو جائیں گے, آپ قبول ہو جائیں گے, اور آپ کا آنے والا سال بہت اچھا جائے گا. 3 کام کرنے ہیں. رات میں جاگنا ہے, عبادت کرنی ہے, جس میں من لگے وہ کام کرنا ہے. نماز میں من لگے نماز پڑھیے, تسبیح میں من لگے تسبیح کیجئے, تلاوت میں من لگے تلاوت کیجئے, جس میں من لگے وہ کام کیجئے رات میں جاگ کر. دوسرا کام ہے اگلے دن روزہ رکھ لیجئے. اور تیسرا کام یہ ہے, مردوں کے لیے ایصال ثواب کیجئے, قرآن پڑھ دیجئے, نفل نماز پڑھ دیجئے, نفل روزہ رکھیے, دعا کیجئے, صدقہ خیرات کیجئے. انشاءاللہ رات کی حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھوم دھام سے شب برات منائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پر سے ذرا دھیان رکھیے گا, جشن منائیں گے, رات آپ کی برباد ہو جائے گی. رات کی حفاظت کریں گے, اللہ رات کی حفاظت فرما لے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. نوکر ہے, مالک ہے, دونوں سفر کر رہے ہیں. تو مالک نے کہا میں سوتا ہوں تم جاگو اور گھوڑے کی حفاظت کرو. تو مالک کی آنکھ کھلی, نوکر سے پوچھتا ہے کہ گھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں گھوڑا ہے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. کہا کہ آسمان کی طرف مت دیکھو, گھوڑے کی طرف دیکھو, کہیں چور گھوڑا لے کر کے نہ بھاگ جائے. کہا آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کھوٹے کے کیسے کھڑا کر دیا. پھر مالک سو گیا. اس کے بعد پھر آنکھ کھلی, نوکر سے پوچھتا ہے کہ گھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں گھوڑا ہے حضور. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں غور کر رہا ہوں زمین کے نیچے کہ زمین پانی پر کیسے بچھائی گئی ہے. تیسری بار پھر مالک کی آنکھ کھلی, پوچھتا ہے کہ گھوڑا ہے؟ کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. کہا ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ الزام کس پر ہوگا, سونے والے پر ہوگا یا جاگنے والے پر ہوگا. گھوڑا چور کھول کر کے لے گیا. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے, کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ انشاءاللہ سنیں گے. مدرسے کا جلسہ ہے, مسجد کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا جلسہ نکل چکا ہے اور آپ کے حوصلے پر جلسہ تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے. آپ لوگ دل سے سنیں گے, دل سے قبول کریں گے, جلسہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا. نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, آگے سے گزرنے والے کو دشمن کہا. جو سامنے سے گزر رہا ہے نمازی کے, اس کو دشمن کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اگر یہ نماز کو دوست سمجھتا, اگر یہ نمازی کو دوست سمجھتا تو سامنے سے نہیں گزرتا. اس لیے کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا, گزرنا ہی ہے تو بہت دور جا کر کے آگے سے گزرنا, سامنے سے نہیں گزرنا. دوسری بات یاد رکھیے, نماز جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنی. حدیث میں آتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا. کیا مطلب ہوا؟ اس نے کفر کیا, وہ کافر ہو گیا, مسلمان نہیں رہا. اگر اس نے نماز چھوڑی, قضا کر دیا, اور قضا کرنے کی نیت نہیں ہے, ادا پڑھی نہیں, وقت نکل گیا, قضا کی نیت نہیں ہے, یہ آدمی کافر ہو جائے گا, مسلمان نہیں ہے. اس لیے آپ کو وقت پر نماز پڑھنی ہے, اور چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنے کی نیت کرنی ہے. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. بہت سارے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں, نماز تو پڑھتے نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں. 10 کے بیچ میں پھنس گئے,
اب جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے تو ان سے بھی کہا گیا کہ تم بھی نماز پڑھ لو، تو بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ وضو کر کے نماز پڑھیے، بغیر وضو کے نماز مت پڑھیے۔ بھول سے کھڑے ہو گئے تو اور بات ہے، جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، راز اور نقطے کی بات، جب آدمی مسجد میں آتا اس کا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں من نہیں لگتا، یہ بات وجہ کیا ہے؟ قرآن نے لکھا ہے جو مسلمان ہوگا اس کا مسجد میں دل لگے گا، جو مسلمان ہوگا اس کا نماز میں من لگے گا۔ اگر مسلمان ہے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں من نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، مسلمان کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ مسجد میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، بے چین ہے، بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے، اسی طرح مسلمان مسجد میں سکون سے رہا کرتا ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کر کے بے چین ہے، جیسے کہ طوطا پنجرے میں بے چین ہے، اس کا مطلب ہے یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، ابھی لوگ جلسے میں موبائل بھی صدقہ کر رہے تھے۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے جو آپ کی سب سے زیادہ چہیتی اور پیاری چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے جلسے کو قربان کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بلندی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ جو میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ جب موبائل دیکھیں گے تو آپ کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو نیند کا جھٹکا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ خصوصاً جمعہ کے دن دیکھیں گے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیے گا، امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو آپ کو جھٹکا آتا ہے، نیند آتی ہے۔ لیکن جب آپ موبائل دیکھتے ہیں تو نیند آپ کی اڑ جاتی ہے۔ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ سے سکون چلا جاتا ہے، نیند چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ دل پریشان ہے، روح پریشان ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ جب آدمی وضو کر کے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا اور زندگی میں پہلی بار شک ہوا تو نماز کو توڑ کر کے پھر سے شروع کیجیے۔ اگر بار بار شک ہوتا ہے تو دماغ کو پر زور ڈالیے کہ صحیح کیا، جو صحیح ہے اس کے مطابق نماز پڑھیے۔ اگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے آگے پڑھنا کیا ہے، تو سب سے کم کو لے کر کے نماز شروع کیجیے۔ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، شک ہو رہا تو 3 رکعت مان کر کے آگے چلیے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیجیے۔ ایک خاص بات، آخری بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبلہ ہمارا، کعبہ ہمارا ہمارے سامنے ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ جب پیشاب کی حالت میں رہے ادھر منہ نہیں ہونا چاہیے، جب پیشاب کی حالت میں رہے تو سر پیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قبلے کا احترام جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ادب عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے اندر ادب آئے گا تو اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے گا۔ ایک آدمی غیر مسلم تھا، قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا، ایک مسلمان گزرا، تلوار نکال کر کے کہا، وہ نالائق، قبلے کی طرف پیشاب کر رہا، تیری جان لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے بیچارہ کھڑا ہو گیا کہ پہلی بار غلطی ہوئی ہے، معاف کر دو، آئندہ قبلے کی طرف پیشاب نہیں کروں گا۔ اگلے دن دیکھا کہ یہی تلوار سے جان سے مارنے والا مسلمان قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ غیر مسلم نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو کر کے قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے، پوچھا کل تو ہماری جان لے رہے تھے، میں قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا، آج تو تم قبلے کی طرف خود پیشاب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا ہے؟ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے، نماز بیر پورو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبر کچھے فوجر کٹے گھومر گھرے جوہر کجے کجے اوسور کٹے کھیلئی دولائی موگری موجے موجے شاش موئے ہوئے گلے تھک پیچھے دنیا پیچھے نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو امر نماز چھے۔ جنت میں مقام اپنا
مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے، معبود بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے، معبود بھی راضی، ڈرتے ہیں قضا ہونے پر، بھولتے ہیں ادا پر، جان